صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کتاب العیدین، آج جو باب ہم پڑھیں گے موعظۃ الامام النساء یوم العید، عید کے دن امام کا عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا بیان۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن امام بخاری مختلف احادیث مختلف ابواب کے تحت لاتے ہیں۔ ایک تو ان کی اہمیت کے لحاظ سے بھی اور ان کے مضامین کے لحاظ سے بھی باب کا عنوان جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اور راویوں کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ مختلف راوی ایک ہی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس سے وہ حدیث جو ہے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حدیث ہے، ہم پڑھیں گے 935۔ حدثنا جریج، ابن جریج کہتے ہیں قال اخبرنی عطاء بن ابی رباح نے بتایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال سمعتہ یقول، کہتے ہیں میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، فبدأ بالصلاۃ، اور نماز ہی سے ابتدا کی، ثم خطب، پھر خطبہ دیا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عید کا جو ہوتا ہے پہلے نماز اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جبکہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، نماز ہی سے آغاز کیا، پھر خطبہ دیا، فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، نزل فأتى النساء، تو اپنے خطبے کی جگہ سے اترے اور خواتین کی طرف آئے، فذکرہن، اور انہیں نواز و نصیحت کی، وہو یتوکأ علی ید بلال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے، وبلال باسط ثوبہ، اور بلال نے اپنی چادر یا اپنا کپڑا جو تھا وہ پھیلایا ہوا تھا، یلقی فیہ النساء الصدقۃ، اور خواتین اس کے اندر صدقات ڈال رہی تھیں۔ ابن جریج ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قال لعطاء، میں نے عطاء بن ابی رباح سے پوچھا کہ زکوٰۃ یوم الفطر، کہ کیا یوم فطر کی زکوٰۃ یعنی جو فطرانہ ہوتا ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے، وہ ڈال رہی تھی؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، ولکن صدقۃ یتصدقن، کہ وہ تو صدقات اس دن جو ہیں وہ ڈال رہی تھی، ہی نائزن، اس دن وہ صدقات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی تھی، تلقی فتحہا، کہ وہ اپنی انگوٹھیاں ڈال رہی تھیں، ویلقینا، قلت اترى حقا علی الامام ذلک یأتیہن ویذکرہن، پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا یہ امام پر لازم ہے کہ وہ ان کے پاس آ کے انہیں نصیحت کرے؟ قال انہ لحق علیہم، کہ یہ ان کے اوپر حق ہے، وما لہم لا یفعلونہ، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث ہے 936۔ قال ابن جریج جی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، واخبرنی الحسن بن مسلم عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت الفطر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید الفطر ہے یا عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتا رہا، وہ ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، یصلونها قبل الخطبہ، اور وہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھاتے تھے، ثم یخطب بعد، اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الیہ حین یجلس بیدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، یعنی ہاتھ کے اشارے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں۔ لگتا یوں ہے کہ نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے، اور چونکہ خطبہ جمعہ تو نماز سے پہلے ہوتا تھا، تو یہاں شاید یہ پہلا خطبہ ہو، لوگوں کا اندازہ نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ نماز کے بعد کھڑے ہونے لگ گئے جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں فرمایا کہ بیٹھ جائیں، حکم دیا کہ بیٹھ جائیں، اور اشارے سے حکم دیا ہاتھ سے۔ ثم اقبل یشقہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کی جو وہ تھیں صفیں ان کو چیرتے ہوئے نکلے۔ یشقہم کا مطلب ہے کہ ان کے اندر چیرتے ہوئے اور ان کے اندر سے گزرتے ہوئے، حتی جاء النساء معہ بلال، یہاں تک کہ آپ خواتین کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یہ آیت ہے سورۃ الممتحنہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تو اس آیت میں احکام دیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ عورتوں سے بیعت لیں، کیا کیا لیں؟
اللہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گی کسی کو، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں، ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے کہ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے دوبارہ پڑھی، ثم قال حین فرغ منہا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اس خطبے سے، ان کو وہ واعظ و نصیحت کرنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آیت پڑھنے کے بعد ان سے فرمایا انتن علی ذلک، کیا تم سب اس پر قائم ہو، یعنی یہ جو تم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تھی کیا اس بیعت پر قائم ہو؟ قالت امرأۃ واحدۃ منہن، ان میں سے ایک عورت نے یہ کہا، لم یجبہ غیرہا، کہتے ہیں کہ میں نے ان کے علاوہ اور کسی کا جواب نہیں سنا یا کوئی نہیں بولی خاتون۔ نعم لا یدری حسن من ہی، ایک عورت نے کہا نعم، اور حسن کہتے ہیں کہ یہ حسن بن مسلم ہے جو پیچھے روایت کرتے ہیں حدیث کو، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھی، بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ خاتون جو تھیں اسماء بنت یزید تھیں، جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خواتین نے ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ چیزیں جو پوچھ گئی تھیں، بولڈ خاتون تھیں، دبانگ خاتون تھیں، اور یہ خواتین کو واعظ و نصیحت بھی کیا کرتی تھیں۔ تو یہ انہوں نے بولا کہ نعم، کہ جی ہم اس بیت پر قائم ہیں، اور ان کے بولنے کو تمام خواتین کی طرف سے ظاہرہ سمجھا گیا، کیونکہ ایک مجلس کے اندر ایک خاتون یا ایک مرد مجلس میں جواب دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کوئی آ کے سلام کرتا ہے اور ان میں سے مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری مجلس کی طرف سے وہ سلام ہے۔ تو فرماتے ہیں قال فتصدقنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ فبسط بلال صوبہ، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، ثم قال حلم لکن فداء ابی و امی، کہ ڈالو اس میں میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، یعنی تم خواتین پر، یعنی ان کو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ فیلقین الفتح وخواتیم فی صوب بلال، تو وہ خواتین جو تھیں اپنی انگوٹھیاں اور بڑی بڑی، اس میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اپنی جھانجریں وغیرہ اور مختلف جو زیورات تھے وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ قال عبدالرزاق کہتے ہیں الفتح، فتح کیا ہے؟ خواتیم العظام کانت فی الجاہلیہ، یہ خواتین کی وہ بڑی بڑی انگوٹھیاں ہیں جو وہ زمانہ جاہلیت میں پہنا کرتی تھیں، اور یہ بھی آتا ہے تشریح میں کہ یہ انگوٹھیاں جو تھیں یہ نگینے والی انگوٹھیاں تھیں، کہ مطلب بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں، نگوں والی تھیں، اور مطلب ان کے زیورات تھے جو وہ پہن کے آئی تھیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک مفصل حدیث ہے، اور اس میں جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ عورتوں کو اسلامی احکام سے آگاہ کرنا، واضح و نصیحت کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، عورتوں کو صدقات کی ترغیب دینی چاہیے، اور فقراء اور مساکین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اغنیاء سے صدقات کی اپیل کر سکتے ہیں، اور جو حکمران ہے وہ بھی صدقات کی اپیل کر سکتا ہے، اور عید کے دن نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہے۔ تو یہ سارے اصول جو ہیں اس حدیث سے نکلتے ہیں جو ہم نے پڑھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔